والوں کا سیاست سے کیا کام ہے، قوم کی غیرت اور حمیت کا سودا کرنے والوں کا سیاست سے کیا کام ہے۔ اور پاکستان کو جس کی عمر اس وقت تقریباً 76 سال ہونے کو ہے، ہر قسم کے نظام سے آزمایا جا چکا ہے، کبھی سوشلزم کے نام پر، کبھی کمیونزم کے نام پر، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی ماشاء اللہ کے نام پر، اور کبھی نام نہاد جمہوریت کے نام پر، اور کوشش کی گئی صدارتی نظام کے نام پر۔ لیکن یہ پاکستان کے حالات اور قوم کی حالت دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت لوگ کہتے ہیں پاکستان نازک ترین وقت سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نازک ترین وقت سے نہیں گزر رہا، قوم نازک ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا، لیکن پاکستان کے ساتھ جو اس میں بسنے والے سیاستدانوں نے، جو اس کے ساتھ اس کے معاشرتی تعظیم و اقدار کے ساتھ جو اپنوں اور بیگانوں نے سازشوں کا شکار ہو کر پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان اس وقت بیک وقت سیکیورٹی رسک کا بھی شکار ہے، معاشی رسک کا بھی شکار ہے، اور سیاسیت میں استحکام کا بھی شکار ہے، معاشی عدم استحکام کا بھی شکار ہے، مذہبی عدم استحکام کا بھی شکار ہے۔ لیکن لوگ ہیں، کسی کو فکر ہے کہ میں اپنے بھائی کو اہل کروا کر سیاست سے دوبارہ انٹری کروا دوں، اور کسی کو فکر ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن جائے تاکہ اقوام عالم سے ہمارے رابطے درست ہو سکے اور وہ اگلا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بن جائے، اور کسی کو فکر یہ ہے کہ جو کچھ ملک میں مرضی ہو جائے مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دیا جائے۔ صرف واحد تحریک لبیک پاکستان ہے جو اس وقت قوم کی امیدوں کا مرکز بن کے کھڑی ہے، اور کہتے تھے لوگ کہ آپ کے نکلنے سے کیا ہوگا۔ الحمدللہ کراچی سے مارچ نکلا ہے اور ابھی ملتان پہنچا ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے کہ نہیں، تیل بھی گر چکا ہے، گھی بھی گر چکا ہے، LPG بھی گر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ قافلہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور یہ قافلہ اسلام آباد تک پہنچ جائے تو ظلم کا نظام بھی گر جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو لوٹ کر کھانے والوں نے اور پاکستان کو دو لخت کرنے والوں نے پاکستان کے اوپر جوڈیشری کے نام سے مسلط ان سارے ظالموں اور جابروں نے پاکستان کو وقتی مفاد کے لیے جن جن فیصلوں کی نظر کیا، آج پاکستان ان سارے فیصلوں کی وجہ سے زخموں سے چور چور ہے، اور پاکستان اس وقت باقاعدہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے۔ اس وقت ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اس وقت تقسیم کی حالت یہ ہے کہ 13 جماعتیں اور وہ 13 قوم کے لوٹنے والے، اور وہ 13 جن میں سے ایک 50 سالہ تجربہ کار پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرے تقریباً کم و بیش 35 سالہ تجربہ کار نون لیگی ہے۔ یہ کم از دونوں کی عمریں ملا کر 85 سال تجربہ کار پاکستان کے اوپر مسلط ہے، جو صبح اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر خارجہ حسابدار آ رہا ہے اور ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کے پاکستان بھرنے کی اترنے کی برکت سے ڈالر آسمان کو جا پہنچتا ہے، اور ایک صبح جا کر اعلان کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جناب ہم پاکستان کو بچانے کے لیے میرے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے، میں سندھ کی دھرتی سے شہر شہر کریا کریا تال دے گاؤں کوٹھوں سے ہو کر آ رہا ہوں۔ قوم کی نظریں بتا رہی ہیں، قوم کی امیدیں اور جذبات بتا رہے ہیں کہ اب سارے ظالم جا رہے ہیں، محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔
ایک حکومت کے ساتھ مافیاز وہ پیرل چل رہے ہیں اس نظام کے ساتھ جو شاید اس ملک کے ہر ادارے سے بلکہ یقیناً اس ملک کے ہر ادارے سے ہر آئینی ادارے سے ہر نیم آئینی ادارے سے اور ہر قوم کے فرد اور شخص سے وہ مافیاز اس وقت پورے پاکستان کے ہر نظام سے ہر چیز سے مضبوط ہیں جنہوں نے ہم سے بھی چلنے سے پہلے رابطہ کیا کہ آپ اتنا بڑا یہ چل رہے ہیں لے کر معاملہ کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کو نیچے کیا جائے مہنگائی کو کم کیا جائے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اگر بیٹھنا نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی اپنے اکاؤنٹ سے اومنی سٹائل کے اور ہمیں کوئی ایان علی جیسی جناب کو چیزیں دے اور ہمیں کوئی ہنڈی والے بندے دے ہم آپ کو پر لیٹر 5 روپے کمیشن دینے کے لیے تیار ہیں آپ خاموشی سے اس حکومت کے ختم ہونے کا انتظار کریں لیکن جب میرے تک یہ بات پہنچی تو میں نے کہا فوراً بات کراؤ تاکہ کہیں بات رہ نہ جائے میں نے کہا کیا بات ہے بھائی وہ کہنے لگے آپ 5 روپے کمیشن لے لیں اور جناب ہم سے یہ ڈیل کر لیں میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ کہنے لگے بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا اور اوپر جاؤ کہنے لگے 10 روپے کا میں نے کہا تھوڑا اور اوپر جاؤ وہ اور اوپر تک گئے میں نے کہا تم غلط بات کر رہے ہو ہمارا قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گیا ہے وہ اور لوگ ہیں جن کے ضمیر ڈالروں پر بکتے ہیں جن کے ضمیر بلو پاسپورٹس پر بکتے ہیں جن کے ضمیر کی قیمت صرف 50 روپے کے اسٹامپ ووٹ کو عزت دو اور ملک سے غائب جن کے ضمیر کی قیمت صرف تبدیلی کا نعرہ اور وزیر اعظم کی کرسی ہے لیکن یہ محمد عربی کے غلام ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کتنا زور لگائیں گے ہم آپ کو تھکا دیں گے میں نے کہا ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو ہم بدر جا کر نہیں تھکتے ہم بہت جا کر نہیں تھکتے ہم خندق جا کر نہیں تھکتے ہم کربلا جا کر نہیں تھکتے ہم مریسی جا کر نہیں تھکتے ہم مستلف جا کر نہیں تھکتے ہم تبوک جا کر نہیں تھکتے ہم یرموک جا کر نہیں تھکتے ہم فیض آباد جا کر نہیں تھکتے ہم وزیر آباد جا کر نہیں تھکتے ہم سیٹھی گرمی سے ملتان آ کر بھی نہیں تھکتے اور ہماری کرتی میں یہ سبق موجود ہے کہ یہ سفر ہے کنویں جانا یہ سفر ہے کنویں جانا یہاں قدم قدم بنائے آج میں ملتان کے شہر میں کھڑا ہوں آپ کو تاریخی بات بتاتا ہوں اس وقت کے وزیر خارجہ صاحب جب ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر یہ بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا اللہ کے نام پر میرے سامنے آئے اور زمین آسمان کے ترابے بنانے لگے میں نے کہا شاہ صاحب دل کا لجا مردہ بلوحا بین